السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک منفرد موضوع لائی ہوں۔ کھیل کے بارے میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گی اپنے قارئین کو، ناظرین کو، کہ سرفنگ ہے کیا۔ سرفنگ سمندر کی لہروں پر ایک تختہ رکھتے ہیں، کھلاڑی رکھتا ہے اور اس کے اوپر وہ لہروں سے کھیلتا ہے، اور اس کو سرفنگ کہتے ہیں۔ یعنی سرف کے معنی انگلش سے اردو میں ترجمہ کیا جائے تو جھاگ ہے، یعنی اٹھنے والی لہریں جو اس میں جوار بھاٹے میں اٹھتی ہیں وہ، اور نارمل لہریں، ان سے کھیلتا ہے۔ باہر کی دنیا میں اس کھیل کی سرپرستی کیسے ہوتی ہے میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ یہ ٹوفینو سرف اسکول ہے ایک یورپ کا، اور یہ ایک شخص کی ذاتی ملکیت ہے۔ مالک کا نام ہے جیف ہیس۔ کئی سالوں سے یہ سرفنگ کی صنعت سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے ہزاروں نوجوانوں کو، لوگوں کو سرفنگ سکھائی ہے، یہاں تک کہ معذور افراد کو بھی سکھائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو سرفنگ کرنے کا طریقہ سکھانا میرا جنون ہے، اور یہ ان کی دکان میں، ان کی جو شاپ ہے اس میں ہر چیز ملتی ہے سرفنگ سے ریلیٹڈ۔ جو خاص سوٹ ہوتے ہیں انہیں ویٹ سوٹ کہتے ہیں، بوٹ خاص ہوتے ہیں، سرف بورڈ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا اسکول نہیں ہے، چھوٹے گروپ کا ہے، چھوٹے گروپ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ہر طالب علم پانی میں اپنے انسٹرکٹرز کے ساتھ ایک سے زیادہ وقت گزارتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ابھی یہ بچے بیچارے ڈوبے ہیں، ایک المیہ پیش آیا ہے بچوں کے ڈوبنے کا، تو دیکھیے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ ان کو خاص سوٹ پہنائے جاتے، خاص لباس، وہی جو جیکٹ ہوتی ہے، لائف جیکٹ تک تو تھی نہیں ان فرشتوں کے پاس۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے تاکہ ہمارے طلباء زیادہ سے زیادہ وقت فائدہ اٹھائیں اور ساحل سمندر پر کم اور واٹر سرفنگ میں زیادہ وقت گزار سکیں۔ یعنی 1 to 1 ان کے پاس انسٹرکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی ایمانداری کا۔ یہ خالی کمانے کا وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے عوام کو اس طریقے سے ناقابل تردید سہولتیں بھی مہیا کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ لہروں پر سوار ہونا خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے کھلاڑیوں کو لہروں کی سواری پسند ہے، حالانکہ یہ تھوڑا مختلف ہے۔ لہر کے سامنے آنے کے لیے پیڈل کا استعمال کرتے ہوئے کھلاڑی کے ساتھ بورڈ پر بیٹھ کر سرفنگ کی جا سکتی ہے۔ سوار بورڈنگ کی طرح اپنے پیٹ کے بل رہتے ہیں، اور اس طریقے سے سرفنگ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرفرز جو ہیں وہ پورے کے پورے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اس پٹرے پر، اور پھر بیٹھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور اچھا منظر لگتا ہے۔ بے شک اس میں رسک ہوتا ہے سیکھنے کے وقت میں بھی، لیکن اگر ماہر انسٹرکٹرز ہوں ساتھ میں تو نقصان نہ ہو، جانی نقصان نہ ہو، اور بہت کم ایسا سننے میں آیا ہے کہ جو جانی نقصان ہوا ہو ان ایتھلیٹکس کا۔
اور ان کے مقابلے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل سرفنگ ایسوسی ایشن ہے جو 2015 میں قائم ہوئی ہے. اس کا جو شارٹ فارم ہے ISA، اور یہ ایڈاپٹیو سرفنگ کو فروغ دے رہی ہے. اور ہر سال پیرا سرفنگ کے مقابلے میں ہر سال زیادہ سے زیادہ شرکاء بڑھتے جا رہے ہیں، اور تماشائی بھی بڑھ رہے ہیں، اور باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. اور انہوں نے سن 2028 میں ٹوکیو سمر گیمز میں مقابلے کرنے کے لیے اچھے سرفرز کو دینے کا کھلاڑی جو ہیں ان کے لیے اپنے پاس وہ رکھا ہے، یعنی اسکوپ رکھا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے شو روم میں آئیے، اور ہمارے پاس نئے بھی ہیں جو کٹس ہوتی ہیں سرفنگ کی، اور استعمال شدہ بھی ہیں. تو بہت بڑا انتخاب ہے ان کا، اور آپ اس کو لیجئے اور پھر اپنا کھیل اسٹارٹ کر دیجئے. انٹرنیشنل سرفنگ ایسوسی ایشن فروغ دے رہی ہے، اور ہر سال چیمپئن شپ جو ہو رہی ہے وہ اب تک ہوئی ہے لاجولا، سان ڈیاگو، کیلیفورنیا، اور اب اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور پیرا سرفنگ کے مقابلے ہر سال نہ صرف زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، شرکاء بڑھ رہے ہیں، ایتھلیٹکس بڑھ رہے ہیں، بلکہ تماشائی بھی حیرت انگیز طریقے سے کافی سپورٹ کرنے آ رہے ہیں اور دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اب دیکھیے، یعنی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے وطن کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولتیں مہیا ہوں. کراچی کا ساحل بہت طویل ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن کلفٹن کے ساحل پر تو طبی فضلہ پھینکا گیا ہے اور پھینکا جا رہا ہے مسلسل. مجھے نہیں معلوم کہ ساحل کا کوئی وہ ہے، رکھوالا ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ مبارک ولیج یہ بندرگاہ کے بالکل کونے پر ہے، تو یہاں کا سمندر بہت اچھا ہے اس کے لیے، سرفنگ کے لیے. تو یقیناً مجھے یقین ہے وہاں پہ جو کرتا دھرتا ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کھولا ہے اپنا کلب کھولا ہے، سرف کلب. تو مجھے یقین ہے کہ وہ کراچی کے مضافات کے جو نوجوان ہیں ان کو اچھے طریقے سے وہ کر کے تیار کر کے اور پھر وہ انٹرنیشنل مقابلے میں پیش کریں گے. بس آج کا میرا یہی تھا کہ میں آپ کو یہ اویئرنیس دوں کہ اپنے بچوں کو آگے لائیے، حوصلہ افزائی کیجیے. کیونکہ دیکھیے ون ویلنگ سے تو اچھا ہے نا کہ یہاں آپ کو انسٹرکٹر بھی ملے گا آپ کے بچے کو، اور آپ کی بچے کی جان بھی محفوظ رہے گی. بس اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو تمام کرتی ہوں. امید ہے غلطیاں نظر انداز کرتے ہوئے پسند آئی ہوگی. پھر انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ، فی امان اللہ. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.